الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ترجمہ: قل آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس سورت کی تفسیر سے متعلق کافی تفصیل سے کچھ باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ پچھلے درس میں نے اس حوالے سے کچھ ذکر کیا تھا کہ شیطان انسان کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، تو وساوس کا تعلق ہر شعبے کے ساتھ مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شیطان وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نام ولہان ہے، جو شیطان نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نام حدیث شریف میں بتایا گیا خنزب۔ تو کبھی طہارت اور پاکی کے مسئلے میں وسوسہ ڈالتا ہے اور کبھی نماز کے معاملے میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ إِلَى آخِرِهِ، کہ وہ انسان کے سامنے برے کاموں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، برائیوں کو خوبصورت پیکنگ دے کر انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مثلا کوئی نوجوان اگر گانے سنتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے گانے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، کوئی ڈرامے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے ڈرامے دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، کسی کو اپنے مال پر غرور ہے تو کسی کو اپنی اولاد پر تکبر ہے۔ یہ شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ شیطان برے کاموں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، اور انسان گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور جو شخص اس طریقے سے بچ جائے، جس پر شیطان کا یہ وار نہ چلے، تو پھر شیطان دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اور وہ دوسرا راستہ ہے شبہات میں، شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا انسان کو۔ جو شخص پہلے والے طریقے سے قابو میں نہ آئے، اس کو پھر وہ دوسرے طریقے سے قابو میں لاتا ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی اس آیت میں شیطان کو کہا گیا من شر الوسواس، کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز کے معاملے میں، پاکی کے معاملے میں وساوس، کبھی کبھی انسان کو شیطان کی جانب سے جو وسوسہ دیا جاتا ہے وہ انسان کی اپنی صحت کے بارے میں، یعنی انسان بیمار ہوا، اب وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے علاج کروایا، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ایک شک بٹھا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ مرض ہے، تمہیں یہ بیماری ہے۔ اب اس کو مرض کچھ نہیں ہوتا، مرض اس کا ٹھیک ہو چکا ہے،
لیکن یہ وسوسے کا مرض ایسا ہے جب اسے لگتا ہے تو یہ اسے دیمک کی طرح چاٹتا رہتا ہے. اس کو 1000 لوگ بھی بولیں کہ بھائی تم ٹھیک ہو, کوئی بیماری تمہیں نہیں ہے, لیکن وہ کہے گا نہیں مجھے کوئی بیماری ہے. اور اس کے اندر بہت بڑا دخل ہوتا ہے عام لوگوں کا, اس طبیب کا, اس ڈاکٹر کا, اس حکیم کا جس کے پاس وہ مریض علاج کے لیے گیا ہے. بسا اوقات ڈاکٹر کسی انسان کو بجائے تسلی دینے کے مایوس کر دیتے ہیں. یہ مزاج شریعت کا مزاج نہیں ہے. ڈاکٹر تو دور کی بات ہے, حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی اجلہ فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ, اس کی عیادت کے لیے جاؤ, تو اس کی موت کے بارے میں اس سے اچھی بات کرو, اس کو خوش فہمی والی, خوشخبری والی باتیں کرو. یعنی اگر تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ بیماری مہلک ہے, یہ بیماری قاتل ہے, اس سے اس کے بچنے کا امکان نہیں, لیکن حدیث شریف میں فرمایا گیا نفسوا له فی اجلہ, کہ اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنا کہ یہ تو بہت خطرناک بیماری ہے اور فلاں آدمی بھی بیمار ہوا تھا, وہ مر گیا, اور ہمارے علاقے میں ایسا تھا ویسا تھا, کہ اس کو جو تھوڑی بہت امید تھی آپ نے جا کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. حدیث شریف میں فرمایا گیا ان ذلک لا يرد شیئا, آپ کی یہ بات تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی, کہ اللہ نے اگر اس کی تقدیر میں موت لکھ دی ہے تو آپ کے کہنے سے موت ٹل جائے گی. ان ذلک لا يرد شیئا, لیکن یطیب بنفسہ, یہ اس کو خوش کر دے گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے ادخال السرور فی قلب المسلم, یہ صدقہ ہے, کسی مسلمان کو خوش کرنا یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے. تو گویا بیمار کے سامنے مایوسی کی باتیں کرنے والا در حقیقت اس کے دل میں شکوک و شبہات اور وساوس پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. حدیث شریف میں عیادت کی جو دعا بتلائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ لا بأس طہور انشاء اللہ. لا بأس کا مطلب کوئی ٹینشن کی بات نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں, طہور انشاء اللہ, کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا, سب سیٹ ہو جائے گا. تو اس لیے اپنی صحت کے بارے میں جو بیماروں کو, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی پریشان ہوتا ہے اپنے مرض کی وجہ سے, تو اس مرض کو اپنے سر پر اتنا سوار نہیں کرنا چاہیے کہ اس مرض کے ختم ہونے کے بعد وہ وسوسے کے ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ پھر وہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب انسان اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے, اس کو زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی زندگی میں بے چینی, بے اطمینانی, لوگوں سے الگ تھلگ رہے گا, لوگوں سے دور رہے گا, لوگوں سے کٹ کر رہے گا, اور اس کے نتیجے میں پھر لوگ بھی اس سے دور رہتے ہیں, لوگ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھی لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے, مزید دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے, یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. تو اس لیے ان وساوس سے جو اپنی صحت کے بارے میں انسان کو پیدا ہوتے ہیں, ان وساوس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے وساوس شیطان کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں معاملات کے اندر, عام رہن سہن کے اندر, عام زندگی کے اندر شیطان کی طرف سے بہت سارے وساوس پیدا کیے جاتے ہیں. اب اگر شریعت کا مزاج دیکھا جائے, شریعت میں اگر کوئی گواہ گواہی دیتا ہے تو گواہ کے لیے شرط ہے کہ وہ بہت نیک ہو, عادل ہو, نماز روزے کا پابند ہو, نیک انسان ہو, فاسق فاجر نہ ہو. ایسے آدمی کی گواہی معتبر ہے. لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ معاملات کے اندر ایک فاسق کی گواہی, حتیٰ کہ ایک کافر کی گواہی بھی معتبر ہے.
معاملات کے باب میں اگر آپ کو کوئی ایک کافر بھی گواہی دے دیتا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے ہوا ہے تو اس ایک کافر کی گواہی بھی معتبر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر میں معاملات میں وساوس سے بچنا، شکوک و شبہات سے بچنا، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کا جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، تو اس کے اندر اگر آپ کو کوئی فاسق آدمی خبر دیتا ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ سوچیں، غور و فکر کریں، آپ کا جی اگر کہتا ہے کہ اس نے جو کہا ہے ٹھیک ہے، آپ اس کی بات پر عمل کر لیں، اگرچہ ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے بے جا تحقیق، غیر ضروری سوال و جواب، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور کسی حوض کے پاس سے ہمارا گزر ہوا۔ حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں، میں نے کہا یا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع، کیا تمہارے اس حوض پر درندے بھی آ کر پانی پیتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا، کہ اے حوض والے ہمیں اس کا مت بتاؤ، ہمیں خبر نہیں دو۔ یعنی وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اب تک تو پتہ نہیں تھا، شریعت کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کے بارے میں یقینی پتہ ہو، شک کی وجہ سے وہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ تو جب آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ پانی پاک ہوگا، آپ اس سے وضو کر لیں۔ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ ناپاک ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، پورے قافلے کو مشکل میں ڈال دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی تھے، تو جو پرنالہ ہوتا ہے، گھروں سے جو پرنالہ نکل کے اس سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، تو پانی بہہ رہا تھا، تو جو ساتھ جا رہے تھے انہوں نے پوچھا یا صاحب المیزاب ماؤک طاہر ام نجس، کہ اے پرنالے والے، اے گھر والے، یہ پانی جو آ رہا ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یعنی اوپر چھت سے جو آپ کے پانی آ رہا ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا صاحب المیزاب لا تخبرہ فإن هذا ليس علیہ، آپ نے فرمایا مت بتاؤ ہمیں، اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس سے ہمیں شریعت کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ شریعت ایک انسان کو، ایک مسلمان کو وساوس سے اور شکوک و شبہات سے دور رکھنے کا کتنا اہتمام کرتی ہے۔ اور ہم میں سے جب کوئی شخص کسی وسوسے میں، کسی شک شبے میں پڑتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنی زندگی اجیرن کر دیتا ہے، بلکہ اوروں کا جینا بھی محال کر دیتا ہے اور اوروں کو بھی پریشان کر کے رکھتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی جانب سے جو وسوسے ڈالے جاتے ہیں ان میں سے ایک وسوسہ ہوتا ہے جو خاندانی تعلقات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، کہ شوہر بیوی پر شک کرنے لگتا ہے، بیوی شوہر پر شک کرنے لگتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کی بنیاد ایک شک ہوتا ہے، وہ شک جو شیطانی وسوسے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، شریعت کا مزاج ہے لا تجسسو، تجسس مت کرو، جستجو میں مت پڑو، لوگوں کی ٹوہ میں مت رہو، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہاں کان لگایا، وہاں کان لگایا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، قرآن کریم کی اس آیت میں منع کیا گیا کہ یہ کام مت کرو۔ اس معاملے میں یہ حدیث بہت مشہور ہے، صحیح حدیث ہے کہ شیطان پانی پر تخت لگاتا ہے اور شیطان آتے ہیں، مختلف پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تو طرح طرح کے وہ بتاتے ہیں میں نے یہ کام کیا، میں نے فلاں آدمی کو
اس نیکی کے کام سے روکا، فلاں کو اس گناہ میں مبتلا کیا، تو سب سے زیادہ وہ جو خوش ہوتا ہے وہ اس شیطان سے ہوتا ہے جس نے میاں بیوی کو آپس میں لڑوایا ہو. ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، شیطان سب سے زیادہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ جب وہ تمہارا دشمن ہے تو تم اسے دشمن سمجھو. وہ اپنی دشمنی ضرور نبھائے گا، وہ ضرور دشمنی کرے گا، کسی ایک طریقے سے تو اپنی دشمنی نکالے گا. آپ کو نماز سے روکنا چاہتا تھا، نماز سے نہیں روک پایا، چلو وضو کے معاملے میں شک میں ڈال دے گا. وضو میں شک میں نہیں ڈال سکا، نماز کے معاملے میں ڈال دے گا. نماز کے معاملے میں نہیں ڈال سکا اپنی زندگی کے بارے میں ڈال دے گا. اپنی زندگی کے بارے میں نہیں ڈالا، کسی معاملات کے اندر کسی شعبے میں آپ کو وسوسے میں مبتلا کر دے گا. اس میں نہیں تو میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دے گا. حالانکہ شریعت کا مزاج اگر اس حوالے سے دیکھا جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں گئے ہوئے تھے، ایک لمبے سفر میں، اور وہاں سے ہماری واپسی ہوئی تو وہ فرماتے ہیں فلما قدمنا المدینہ، کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے، ذهبنا لندخل، تو ہم گھروں میں جانے کے لیے چل پڑے کہ اب ہر آدمی اپنے اپنے گھر جائے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا امہلو، صبر کرو، تھوڑا انتظار کرو. اور آگے آپ نے فرمایا حتی ندخل لیلا، ہم دیر سے گھر جائیں گے، ابھی گھروں کو مت جاؤ. کئی تمتشط الشعث وتستحد المغیبہ، تاکہ اگر تمہاری بیوی کسی ایسی حالت میں ہے جس حالت کو تم پسند نہیں کرتے، پراگندہ بال ہوں گے، کسی اچھی حالت میں نہیں ہوگی، اتنی مہلت ان کو دو کہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ جو قافلہ گیا تھا وہ مدینہ پہنچ گیا ہے، اور آپ گھر سے باہر بیٹھ کے انتظار کرو تاکہ وہ اپنے آپ کو کسی صحیح حالت میں لے آئے، اس کے بعد گھر جاؤ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت جابر فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یطرق الرجل اہلہ لیلا یتخونہم او یلتمس عثراتہم، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو اس چیز سے منع فرمایا کہ اگر کوئی ایک طویل سفر سے آ رہا ہے اور گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں تو اچانک گھر میں جا کے چھاپا نہ مارے. ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا چھاپا مارنے کی، کہ ذرا چھاپا مار کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اچانک اپنے ملازمین پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنی بیوی پر، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. کان لگا کر سنتے رہنا، اچانک کسی موقع پہ پہنچ جانا. انسان ہے، 100 گناہ ہو سکتے ہیں انسان سے، جیسے ان سے ہو سکتے ہیں ہم سے بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ستار ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہے اور آپ اللہ کے اس پردے کو پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہو. حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تتبعوا عورات المسلم، کسی مسلمان کی پس پردہ، اس کی جو نجی زندگی ہے اس کے پیچھے مت پڑو. فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، کہ جو کسی اور کی خامی کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کی خامی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، اور اللہ جس کی خامی کے پیچھے پڑ جائیں اس کو اپنے گھر کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. یہ شریعت کا مزاج ہے. ہمارے ہاں شوہر بات بات پر بیوی پر شک کرے گا، بیوی بات بات پر شوہر پر شک کرے گی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر برباد ہو جاتے ہیں. شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شک ہوتا کیوں ہے، یہ شک کیوں پیدا ہوتا ہے. اس پر علماء نے تحقیق کی ہے کہ یہ دلوں میں شکوک پیدا کیوں ہوتے ہیں. تو بہت ساری وجوہات ذکر کی ہیں. ان ساری وجوہات کو جمع کر کے اگر ایک وجہ میں ذکر کیا جائے، وہ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
مثلاً اس نے اپنے خاندان میں دیکھا کوئی واقعہ ہوا، وہ اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ اب وہ چیز اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ ان باتوں کو اپنی بیوی پر اس کو لاگو کرنے لگتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اپنی بیوی پر کرنے لگتا ہے کہ فلاں کی بیوی نے ایسا کیا تھا، میری بیوی بھی ایسا کرے گی۔ اور سب سے زیادہ جو لاشعور میں چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر اس کا سب سے بڑا سبب ہے، وہ یہ آج کل کے ٹی وی ڈرامے ہیں۔ ہمارے ہاں کی عورتیں بڑے شوق سے انڈین ڈرامے دیکھتی ہیں، قرآن سننے کی، قرآن پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی، لیکن انڈین ڈرامے اور اس کی ایک ایک قسط کا، ایک ایک ایپیسوڈ کا ایسا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی مثال نہیں کہ ایسا انتظار اور بھی کسی چیز کا کبھی کیا ہو۔ تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں، کبھی ساس بہو سے لڑ رہی ہے، کبھی بہو ساس سے لڑ رہی ہے، کبھی بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، کبھی شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، کبھی باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، کبھی کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، وہ قتل کرنے والا ہیرو بن جاتا ہے۔ آپ کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ جو قتل کرے گا وہ ہیرو ہوگا، جو لوگوں کو مارے گا دھاڑے گا وہ ہیرو ہوگا، جو اپنی معشوقہ اور محبوبہ کی وجہ سے اپنی ماں کو گھر سے نکال دے گا وہ ہیرو ہوگا؟ یہ چیزیں اپنے بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں، ہر شخص سکھا رہا ہے اپنے بچوں کو، چاہے وہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ گھر میں ٹی وی رکھ کر، انٹرنیٹ مہیا کر کے، موبائل ہاتھ میں دے کر ہر والد نے پورا سامان فراہم کیا ہوا ہے اپنے بچوں کو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں لاشعور میں بیٹھتی چلی جاتی ہیں، اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، عملی زندگی میں آتا ہے، اب وہ ساری چیزوں کو یہاں لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں ایسا ہوا تھا، یہ بھی ایسا ہوگا، وہاں یہ ہوا تھا، یہاں بھی ایسا ہوگا، وہاں یہ ہوا تھا، یہاں بھی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے گھر برباد ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو بچانا پڑے گا جو ان کو ان معاملات کے اندر شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان کو دین کی طرف لائیں، دین کے قریب کریں، قرآن ان کو سنائیں، حدیث ان کو سنائیں۔ شریعت نے اس چیز کا اتنا اہتمام کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف میں تشریف رکھتے تھے، تو میں گئی اعتکاف میں ملنے کے لیے کہ آپ سے ملوں، تو جب میں واپس آنے لگی تو رات کی تاریکی بہت زیادہ تھی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد سے نکلے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کھڑی تھی، اتنے میں 2 صحابہ گزرے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ زوجہ مطہرہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ تیزی سے چلنے لگے، یعنی شرم کی وجہ سے آنکھیں چرا کر تیزی سے چلنے لگے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بلایا اور فرمایا علی رسلکما، تھوڑی دیر ٹھہرو، اور پھر آگے آپ نے فرمایا انہا صفیہ بنت حیی، کہ یہ جو میرے ساتھ خاتون کھڑی ہیں یہ صفیہ بنت حیی، یعنی یہ میری بیوی ہے، کہیں یہ شک مت کرنا کہ یہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی یا رسول اللہ ہم آپ پر شک کریں گے؟ یعنی آپ نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہمارے ذہن میں آپ کے بارے میں یہ خیال آئے گا کہ آپ کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں یوں دوڑتا ہے جیسے اس کے جسم میں خون چل رہا ہوتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے دل میں بھی وہ کوئی بری بات، بدگمانی نہ ڈال دے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ دوسروں کو بدگمانی سے، شک میں مبتلا کرنے سے، وساوس سے بچانے میں اتنی احتیاط ہے،
اور ایک ہمارا معاملہ ہے کہ ہم نے شکوک میں مبتلا کرنے والی ساری چیزیں اپنے بچوں کو گھر میں مہیا کر کے دی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم ان معاشرتی برائیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ اطمینان، سکون آئے، یہ جو بے اطمینانی کی کیفیت ہے یہ ختم ہو، اس کے لیے ہمیں قرآن کے قریب آنا ہوگا، دین کے قریب آنا ہوگا، اپنے بچوں کو دین کے قریب لانا ہوگا۔ اور ان وسوسوں سے بچنے کا بہترین نسخہ قل اعوذ برب الفلق، اللہ کی پناہ میں انسان آ جائے، اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ شیطان اگر دھوکہ دینے کی کوشش کرے، چھیڑ چھاڑ کرے، علاج کیا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان انسان کے دل پر جم کر بیٹھا ہوتا ہے۔ فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، جب وہ تھوڑا سا غافل ہوتا ہے شیطان دل میں وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَ، جب وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس آیت کا، من شر الوسواس الخناس، کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی اس کو پیچھے ہٹانے والی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ نماز ہے۔ تو ہم مادی اسباب کو تو اختیار کرتے ہیں، ان روحانی اسباب کو اختیار کریں گے تو ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹے گی، وگرنہ زندگی مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صبح بھی یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، شام میں بھی 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس چیز کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ شیطانی وساوس سے اپنے آپ کو بچائیں، تو ہمیں تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ہمارا تو اور ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ ایک تو ان صورتوں کو یاد کریں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اور اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں جو طریقہ ہمیں شریعت نے دیا ہے۔ عقائد میں بھی شکوک و شبہات اور وساوس سے اپنے آپ کو بچائیں، پاکی کے معاملات میں بھی اپنے آپ کو شکوک و شبہات اور وساوس سے بچائیں، نماز کے معاملے میں بھی، عبادات کے معاملے میں بھی شکوک و شبہات سے خود کو بچائیں، معاملات کے اندر بھی خود کو شکوک و شبہات سے بچائیں، معاشرتی زندگی کے اندر بھی خود کو شکوک و شبہات سے بچائیں۔ یہ شک اور شبہ والی زندگی اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان سب شرور سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں گے۔ بیان ہوگا آپ حضرات کا، درس کے بعد بیان ہوگا تو میں اعلان کر دوں۔ جماعت آئی ہوئی ہے تو میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بیان کے بعد تشریف رکھیں کچھ دیر۔ تو اتنے دور سے چل کر آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس، ان لوگوں کا احسان ہے ہمارے اوپر، ورنہ کیا پڑی کسی کے پیچھے پھرتا رہے۔ ہر آدمی کو بہت ساری مصروفیات ہیں، بہت سارے کام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جوڑا ہے، ایک طریقہ چل رہا ہے، اور خیر کا ایک بہت بڑا دنیا کے اندر ذریعہ ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کی قدردانی یہی ہے کہ انسان جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کرے، تو تمام حضرات اس کے اندر ضرور تشریف رکھیں۔ ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے ہو،
یا انسانوں میں سے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا إلی انفسنا طرفة عین. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.